السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29 پارہ اور ہم کر رہے ہیں سورہ القلم۔ ابھی تک ہم اس کے 2 حصے کر چکے ہوئے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 52 تک کور کریں گے۔ پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلهم ایہم بذلک زعیم ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم إن كانوا أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ اب تک جو بھی آپ کو سمجھ آئی سورہ القلم میں، تو ہمیں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کا جو کردار ہے اس کے اوپر خاص طور پہ بات کی جا رہی ہے۔
ہمیں رول ماڈل کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا ایک ہائی لائٹ کر کے ایک سکیچ دیا جا رہا ہے. ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں جو افراد ہوتے ہیں جن کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں وہ اپنے لیے ان مشکلات کو کیسے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اپنے کردار کے ہی ذریعے ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر معاملے میں ایک بیلنس ہے، اور اسی بیلنس کو ہم نے بھی پریکٹس کرنا ہوتا ہے. یعنی ہم نے جس آیت پہ بات ختم کی تھی اس میں بڑی سخت وارننگ تھی کہ دنیا کا عذاب اور پھر آخرت کا عذاب، اور یہ کہا گیا تھا کہ کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی. اب یہاں پر بات ختم ہونے کے بعد آیت نمبر 34 کو اگر آپ دیکھیں، اس میں اب ایسے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جن کے لیے بشارتیں ہیں. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں بہت سے افراد ہمیں نظر آئیں اور وہ لگے کہ غلط کام کر رہے ہیں، تو ہمیں وہاں پر بالکل ہوپ لیسنس کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ بیٹھ نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سب کچھ ہی غلط ہے، کوئی بھی کام درست نہیں ہو رہا. ہمیں ایسے دیکھنا ہے کہ ہر سوسائٹی میں جہاں پہ غلط پریکٹسز ہیں وہاں پر ہمیں ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں جو صحیح کردار والے ہوتے ہیں، جو تقویٰ کے معیار کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں کوشش کیا کرنی ہوتی ہے کہ اپنے اندر ایک ایسا سیلف ڈسپلن لے کر آئیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے نظر آئیں. کیونکہ میرے ارد گرد تو تمام افراد ایسے ہیں جو کہ گالی گلوچ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر میں نے بھی گالیاں دینی ہیں. سب لوگ لڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر میں نے بھی یہی کام کرنا ہے. اسی لیے یہاں پر متقی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کمپیریزن کے ساتھ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ آیت نمبر 35، کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ ہاؤ از اٹ از پاسبل؟ یعنی یہ بات تو کوئی لاجیکلی بھی نہیں اپنے لیے ایکسیپٹ کر سکتا. جیسے ایک کلاس میں فیل ہونے والا اور پاس ہونے والا، یا ہم اگر کہیں فیل ہونے والا اور نمبر 1 پوزیشن پہ آنے والا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. یہ دونوں کا کردار اور دونوں کا آؤٹ کم بہت واضح ہوتا ہے، بہت کلیئر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو ڈھکی چھپی ہوتی ہے. تو وہ افراد جو کہ اپنے لیے صحیح فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور جو اپنے لیے صحیح فیصلے نہیں کرتے ہیں، ان کا انجام ایک نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو بہت کانشیس ہو کر، تقویٰ یہی بتاتا ہے نا، ہر وقت محتاط ہو کر آپ نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں. اور ایک دوسرا فرد جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ باغی بننے کے ساتھ باغی بن کر اپنے تمام فیصلے کرتا چلا جا رہا ہے. تو ان دونوں کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ برابر نہیں ہے، اسی لیے ان کا انجام بھی لاجیکلی بالکل برابر نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے کہا گیا تمہیں کیا ہو گیا ہے، مالکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو. عقل بھی استعمال کریں. اگر ہم لیٹس سے کچھ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، مجھے کوئی نصیحت نہ کرے، مجھے کوئی لیکچر نہ دے، میں نے ایسی باتیں نہیں سننی ہیں، میں دنیا میں رہ کر اپنے لیے کچھ فیصلے کرنا چاہتا ہوں، میں ترقی کرنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں دنیا کی ترقی کے معیار میں بھی یہی ساری باتیں آتی ہیں جو کہ ہم نے کور کی ہیں کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے. بہت سے لوگ دنیا میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو شروع میں ٹھیک ہے، ان کے نمبر ہیں، ان کی ڈگریز ہیں، وہ دیکھی جاتی ہیں، لیکن ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد آپ کا کردار دیکھا جاتا ہے، آپ کا اخلاق دیکھا جاتا ہے، آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر آپ ان تمام باتوں میں فیل ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت سے مسائل ایسے افراد جو ہوتے ہیں اپنی زندگی میں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فیصلہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت ہی اپنے لیے مشکلات بڑھاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ایسے افراد کے کچھ ایک جو ان کا ذہن ہے، ان کی کیفیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کر کے ہمیں مزید بتا رہے ہیں. آیت نمبر 37 میں آ رہا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ یعنی کوئی تمہارے پاس ایسا نالج سورس آ چکا ہوا ہے جو تمہیں بتا رہا ہے کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کرتے چلے جاؤ، اٹ وڈ ناٹ میک اینی ڈفرینس، کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں ہوگا. آیت نمبر 38، کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں. لوگ ایسی بات کرتے ہیں نا، کہیں پہ بھی بیٹھ کے کہتے ہیں میرا نہیں خیال، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے اور اس نے ہمیں کچھ نہیں کہنا،
جو ہمارا دل چاہے گا ہم کرتے رہیں اور آخر میں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ دیکھو اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے، اتنا کچھ ہمارے پاس ہے، اور میرا تو ویسے بھی دل صاف ہے، کیا ہوا اگر زبان پہ 2-4 جملے برے آ جاتے ہیں یا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 39، یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو۔ یعنی کیا کوئی آپ کا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یعنی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بے باکی ہے کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 40، ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے، یعنی کون یہ بات بہت دعوے کے ساتھ کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا؟ آپ دیکھیں اکثر مجالس میں جب لوگ قرآن پاک پہ یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ یا کسی حدیث کے بارے میں بڑے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، بڑی انٹلیکچول ٹاک چل رہی ہوتی ہے اور بڑی بڑی باتیں نکال کے بتا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے قرآن کا مصحف رکھا جائے اور ان سے کہا جائے کہ یہ جو ایک آیت کوئی بھی کسی بھی آپ پیج کو کھولیں، اس آیت کا صرف آپ ٹرانسلیشن بتا دیں، تو وہ آگے سے کیا کہیں گے کہ نہیں بھئی میں نے کوئی عربک اس طرح تو نہیں پڑھی ہوئی نا، تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں یہ بات کروں۔ لیکن پھر ہم کس طرح سے خود باتیں ساری بنا دیتے ہیں، اور یہ بات جو ہوتی ہے کہ یہ انسان کو نہایت مشکل میں ڈالنے والی ہے۔ آیت نمبر 41، کیا ان کے پاس کوئی شریک ہے؟ تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ پھر کیا کہا گیا؟ جس دن، آیت نمبر 42 کو دیکھیں، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اب دیکھیں پیٹرن اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوالوں کے ذریعے جگا رہے ہیں، جیسے ہم نے سورہ الملک میں بھی دیکھا کہ بار بار سوالوں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے، اور ہم اگر ایجوکیشنل سسٹم کسی بھی دیکھیں اس میں یہی طریقہ ہوتا ہے، جس سے ایک جو استاد ہوتا ہے، مربی ہوتا ہے، وہ اپنے شاگرد کو جگاتا رہتا ہے، اس کو ایک قسم کی فیلنگ دیتا رہتا ہے کہ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، لیکن آگے سے کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص ہمیں دین کے معاملے میں یا کسی بھی صحیح بات پہ کارنر کرنے کی کوشش کرے، مذاق اڑائے یا یہ کہ کوئی تنقید کرے، تو ہمیں بھی صرف سوال اٹھانے چاہیے، صرف ان کے جو ذہن کو، جو کوگنیشن ہے اس کو جگانا چاہیے۔ اگر وہ سوچ ان کی جاگنا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، اور بہت دفعہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا، اینڈ دے آر اسپیچ لیس۔ لیکن کیونکہ ہم ہر پوائنٹ کو پروو کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم زیادہ الجھ جاتے ہیں، ہم زیادہ پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کی بات ہوئی ہے۔ قیامت، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا تو ہر مومن مرد و عورت سجدے میں گر جائیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھاوے یا دکھانے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ منافق ہوں گے جن کے کردار میں بہت سا سپلٹ ہوگا، اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو ہر طرح سے محرومی کی زندگی میں رہیں گے۔ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں اگر ہم سوچیں اور ان کو جانیں کہ کتنی انہوں نے غلط ریلائنس کیا نا، جس پہ بھروسہ کیا، جس پہ تکیہ لگایا، دنیا میں بھی وہ پریشان رہے کیونکہ انہوں نے ہر جگہ فٹ ان ہونا ہے، اور آخرت میں بھی انہوں نے اپنے لیے کتنی مشکلات پیدا کی۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مزید ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آیت نمبر 43 میں آ رہا ہے، نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے۔ یعنی وہ جو وقت ہوگا وہ ریگریٹس کا ہوگا۔ دنیا میں بہت ہی لیمیٹڈ ٹائم کے لیے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ اپرچونٹی ملتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں۔ ایک تو سارا دن جھکیں، اور وہ کیسے جھکنا ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، ہم فوراً اپنے آپ کو کہیں یس میں نے اللہ کی بات ماننی ہے، ہم فوراً اپنے آپ کو اطاعت کی طرف لے کر آئیں، اور پھر 5 دفعہ باقاعدہ فارمل طریقے سے ہم نماز پڑھیں، اور تب بھی ہم اپنے رب کے آگے جھکیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جو دنیا میں اس تکبر کے ساتھ رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اللہ کے آگے نہیں جھکتا، تو اس کو سجدے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ ہم دنیا میں بھی پریکٹس دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جیسے ان کی موت کا وقت آتا ہے کیونکہ وہ میوزک سنتے رہے، گانے سنتے رہے اور زندگی کو انجوائے کرتے رہے، اور ان کو اگر کوئی کلمہ پڑھانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا،
اور وہ اسی طرح سے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک امپورٹنٹ حقیقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اندر ایسا اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہم اپنے لیے کوئی اعتماد نہ لے کر آئیں کہ جو حقائق ہیں ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کے بارے میں غور و فکر نہ کریں، کیونکہ جب انسان ایسا کام کرتا ہے تو اپنے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کی غلطیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یعنی تقویٰ کا معیار ہمیں یہ بتاتا ہے، اسی لیے متقین کے لیے جنت کہی گئی ہے کہ وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں، وہ بہت پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی جو ہیں وہ گزارتے ہیں۔ تو یہاں پر میں تھوڑی سی ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ یہ اوور کانفیڈنس ہے کیا اور اس کو ہم کیسے سمجھیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آج کے دور میں ہمیں بہت سے افراد ایسے نظر آتے ہیں کہ انفارمیشن بھی بہت آ رہی ہے، لوگ خود بھی گوگل کر کر کے پڑھ رہے ہیں، مختلف طرح کے سپیکرز کو سن رہے ہیں، اور کئی دفعہ ایک ہی ٹاپک کے بارے میں مختلف سپیکرز مختلف آراء بھی دے رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم کس کی بات سنیں اور کس کی بات کو سچا مانیں۔ پھر ایک اور بھی بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو آج کل جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ کر لیا ہے، اور جو علماء کے مجالس ہیں ان میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو علم ہوتا ہے نا وہ ڈیپ روٹیڈ نہیں رہتا، یعنی وہ بہت سطحی سوچ ہوتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی بھی شخص بیٹھ کر ایسے طریقے سے بات بتا دے کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، اور بہت لاجک کو اپیل کرنے والی بات بتا دے تو لوگوں کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیک کرنا کہ میں کہیں اتنی اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جاؤں کہ دنیا میں تو لگے وقتی طور پہ میں نے بحث مباحثے میں بہت سے لوگوں کو ہرا دیا اور اپنی زندگی کو بڑا اچھا گزار لیا، اور آخرت میری مشکل میں پڑ گئی۔ اب یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی جو معاملہ ہوتا ہے اس کی جو بھی ایکوریسی ہوتی ہے یا اس کا جو اصول ہوتا ہے اس کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں یہ اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ اس کو بڑھا چڑھا کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو بھی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ریالٹی سے اپنے آپ کو بہت دور رکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ حقیقت پسند نہیں ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے ہر معاملے میں سوچا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ اپنی سوچ میں ریجڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ عام مثال لے سکتے ہیں، کسی بھی عام مثال سے ہم اس کانسیپٹ کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایک جو انسان ہوتا ہے، ایک صحت مند انسان ہوتا ہے، اس کی کتنی نیند ہونی چاہیے، اس کو کتنے آورز سونا چاہیے، مثلاً 8 گھنٹے سونا چاہیے، کس ٹائم پہ سونا چاہیے۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، جو بہت ضروری کام ہے ان کو سمیٹا اور جلدی سو جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے دن میں صرف کیلولا کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں جن کا اوور کانفیڈنس کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو 2-3 گھنٹے سوتا ہوں یا سوتی ہوں اور مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ ان کی بیماریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت چڑچڑا پن ہوتا ہے، اور بہت سے مسئلے مسائل ہیں جو کہ آپ کی جب نیند صحیح طرح پوری نہ ہو تو اس کے ساتھ آتے ہیں۔ یہی کھانے پینے کا ہمارا معاملہ ہے، یہی ریلیشن شپس میں بھی ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، چاہے وہ دین بتا رہا ہے، سائنسز بتا رہی ہیں، ماہر نفسیات بھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں مجھے تو فرق نہیں پڑتا، یا آئی ڈونٹ بلیو ان دس تھنگ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی میں نے بات کی ہے، جو میرا طریقہ ہے وہ بالکل صحیح طریقہ ہے، اور میں بہت اوپن مائنڈڈ انسان ہوں، اور اگر وہ لوگوں کی بات سنتے ہیں یا کوئی نیا پرسپیکٹیو ان کے سامنے آتا ہے تو اس کو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو ہیں وہ بالکل بھی تیار نہیں ہوتے۔ اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، یعنی خلل کہاں پہ آتا ہے؟ اب اس کے بھی بہت ساری تھیوریز ہیں، بہت سارے افراد نے جب اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی ہے تو اس کے اوپر بات چیت کی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ان میں یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن ان کے پاس آتی ہے تو اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں، اور اب ان کو اگر کوئی صحیح بات بتائے، اور خاص طور پہ جب ان کے نفس کے اوپر کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اوائیڈنس میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے معاملے میں یعنی جو صحیح بات ہوتی ہے اس میں شک ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ شیطان بھی وہیں آتا ہے جہاں پہ لگتا ہے کہ کوئی صحیح بات ہوگی تو اس کو رد و بدل کر دیتے ہیں۔
پھر اسی طرح ان کی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں بہت سا انکنسسٹنٹ پیٹرن ہوتا ہے، کچھ کام یہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کام جو ہے وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ غلط باتوں پہ یہ بہت سارے انسینٹیوز لے لیتے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہر بات پہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے اور کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ حالانکہ جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کتنی باتوں سے منع بھی کیا اور بہت سی باتوں پہ وارننگز بھی دیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ صحیح معاملہ ہو رہا تھا خوشی کا اظہار بھی کیا، لوگوں کو اپریشیٹ بھی کیا۔ ایسے افراد جو ہوتے ہیں ان کا ڈینائل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ ان کو کوئی صحیح بات بتاتے ہیں تو سم ہاؤ انہوں نے اپنے دماغ میں جو بھی ایک تصویر کشی کی ہوتی ہے یہ اسی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور آپ ان کو سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے۔ میری خاتون سے بات ہو رہی تھی جو کہ اپنے بچے کے لیے بہت پریشان تھی، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ جو ہے بہت گالی گلوچ کرتا ہے، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ گھر میں میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی بہت گالیاں دیتے ہیں، ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، مجھے بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، بچے کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ سمجھا رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، آپ کا بچہ زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارتا ہے تو آپ اجتناب کریں کہ آپ کوئی بیڈ ورڈز نہ بچے کے سامنے بولیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اس کو پھر کچھ تربیتی انداز سے سمجھائیں تاکہ اسے پتہ ہو کہ میں نے یہ لینگویج استعمال نہیں کرنی۔ اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کے سامنے جیسے ہی بچہ بتاتا ہے کہ پاپا مجھے اسکول میں کسی بچے نے مارا، تو وہ کہتے ہیں تم نے 4 لگانی تھی اسے، تم نے اس کو دھکا دینا تھا، تم نے اسے سیدھا کر دینا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں خاتون کہ اگر میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں تو کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتی ہو کہ میرا بچہ ایک کمزور انسان بن جائے، میرا بچہ جو ہے اس کو سچویشنز کو ہینڈل نہ کرنا آئے، اور میں نے اپنے بچے کو رف اینڈ ٹف بنانا ہے۔ اب یہ بھی بہت سے گھروں کی کہانی ہے، یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا جو غلط کام کرتے ہوئے بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جیسے رشوت لے کر کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا ہم نے رشوت لی، سب لوگ لیتے ہیں، ہاں تو کیا ہوا اگر ہم نے جھوٹ بول دیا، سب لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کے مزاج میں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہیں کچھ معاملات میں یہ یقین رکھتے ہیں، کچھ معاملات میں یہ شک میں پڑے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اپنے دماغ کو خود ہی کنفیوز کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے کبھی قرآن کا، کیونکہ قرآن بھی انہوں نے کور ٹو کور نہیں پڑھا ہوتا، تو قرآن کا ایک حکم اٹھاتے ہیں، اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ تو اس آیت میں یہ بات آئی ہوئی ہے، اور پھر کہیں سے کوئی دوسری بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، بڑا کنفیوژن ہو گیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ یعنی بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان بڑی بڑی ڈگریوں کی طرف چلا جاتا ہے نا تو وہ ویسے ہی اس کے اندر ایک یہ مزاج آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں، جو بھی میرا طریقہ کار ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان وہ اپنے رویوں میں کوئی بھی لچک نہیں لے کر آتا، اپنے اندر جھکاؤ نہیں لے کر آتا، اور پھر مشکلات جو اس کی ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ تو اس اوور کانفیڈنس کو ہم کیسے کنٹرول کریں، کیسے اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس ہی اخلاق پہ رہنا ہے جس پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ جی اگر ہم سچ ہی بولیں گے، اگر ہم غلط کام نہیں کریں گے تو پھر دنیا میں ہم کیسے گزارا کریں گے، اور ہمیں آخرت کے لیے بھی اپنی صحیح کمائی کرنی ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا اصول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ود آور اون سیلز، یعنی اپنے آپ سے تو سچ بولیں نا۔ آپ کی جو اندر کی آواز ہوتی ہے جو کہ فطرت پہ ہوتی ہے وہ آپ کو چیخ چیخ کر بتا رہی ہوتی ہے یہاں تم نے یہ بولا، یہاں تم نے یہ کیا، یہاں یہ کرنا چاہیے تھا، یہاں سے ہٹنا چاہیے تھا، اور ہم اسی کو دبا رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی بات ضرور سنا کریں۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر نہیں کریں، یعنی ہمیں اپنے آپ کو خالص کرنا ہے اپنے رب کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو محتاط طریقے سے کرنا ہے۔ دیکھیں ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، اور اگر آپ کو کوئی سرجری کروانی پڑے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اگر ہمیں پتہ چلے کہ جی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو سرجیکل پروسیجر ہے وہ 1 گھنٹے میں ہوتا ہے، وہ تو 30 منٹ میں کر دیتے ہیں، بڑی کوئکلی کرتے ہیں، ہم کہیں گے نہیں بھائی نہیں، اگر وہ تیزی سے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی کر جائیں۔
نہیں ہم نے ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. ہم نے اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو طریقے سے اور سلیقے سے سارا کام کرے, اور یہی معیار ہمارا ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو ہمیں زندگی بھی کیسی گزارنی ہوتی ہے, بہت طریقے اور سلیقے سے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا فون اٹھایا اور کوئی ایک دم سے کوئی بڑی سنسنی خیز بات کسی نے وہاں پہ بتائی, دین کی بات بتائی. کسی ایکٹر نے ایک حلیہ بنایا ہوا تھا کسی ریلیجس اسکالر کا, اس نے کوئی جملہ بول دیا. اسی طرح سے کوئی کسی فورم پہ بیٹھ کے بڑے لاجیکل طریقے سے دین کے معاملے میں کسی نے بات کی, اور ہم نے کہا بھی بڑا وزن ہے اس کا, اور چلو جی چلو اس کو فالو کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بار بار بتانا پڑے گا کہ ہم عالم دین نہیں ہیں, ہمارا علم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا علماء کا ہے. اور علماء جب ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں تو ہمیں ان کی بات کو ویٹیج دینی ہوگی, سننا ہوگا, سمجھنا ہوگا, جنہوں نے ساری زندگیاں اس کام پہ لگائی ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہمارے اوپر کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے, تمہاری آواز اونچی ہوگی تھی, یہاں پر تمہیں نماز پڑھ لینی چاہیے تھی, یہاں پر تمہارا لباس درست نہیں تھا, یہاں پر تمہارا گفتگو کرنے کا انداز یا رسپیکٹ دینے کا انداز بالکل نہیں تھا, یہاں پر تم نے جس طریقے سے بات کی یا بیہیو کیا یہ بیہیویئر اپروپریٹ نہیں تھا. تو ہمیں اس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کام کو ٹھیک کرنے کی طرف جانا چاہیے. اسی طرح جتنی بھی ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. جیسے ایک اوور کانفیڈنس کی بہت کامن سی مثال کیا ہے, آپ نے کہیں پہنچنا ہے اور وہ جو راستہ ہے تقریباً سمجھیں 1 گھنٹے کا ہے, اور آپ 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے ہیں. آپ کہتے ہیں پہنچ جائیں گے, یہ قریب ہی ہے, یہ پاس ہے, اور ہم کب پہنچتے ہیں؟ کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ لیٹ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں پھر ٹریفک ہے, اس کا ٹائم بھی ہم نے کیلکولیٹ نہیں کیا تھا. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی میں تو بہت سچا پکا انسان ہوں, بس یہ باقی افراد جو ہیں نا یہ غلط ہیں, ہمارے ملک خراب ہے, اس کی سڑکیں خراب ہیں, یہاں پہ ٹریفک کے یہ حالات ہیں. تو ہمارے ساتھ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ ون فائن ڈے وی گیٹ اپ اور ہمارے سامنے یہ سینیریو آتا ہے. ہمیں اندازہ ہوتا ہے, تو ہمیں اس اندازے کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر یہ کہ جو ہمارا فیلئر ہوتا ہے یا ہم نے کوئی پرسنل گول سیٹ کیا ہوتا ہے, اگر ہم وہ نہیں اس کو مینیج کر پاتے تو وہاں پر ہمیں دوبارہ سے بیبی سٹیپس پہ جانا چاہیے. کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک فیلئر ہوا, جیسے بزنس مین ہو, اب وہ کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے کیلکولیٹڈ طریقے سے رسک کو نہیں لیتے, بلکہ دوبارہ پھر ڈھیروں ڈھیر پیسہ برباد کر دیتے ہیں, یا کسی ایسی جگہ یا کسی ایسے شخص کے ساتھ انویسٹ کر دیتے ہیں. وہ بھی اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ہوتا ہے, جہاں پر ان کا سارا مال ڈوب جاتا ہے یا ان کو اور مشکلات آتی ہیں. ریالٹی کو فینٹیسی سے ہمیشہ الگ رکھیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ورک سٹیشن ہے, اور جب آخرت میں ہم جائیں گے تو وہاں آسانی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, اس دنیا میں سمجھتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں, فن کے لیے آئے ہیں, خوشیوں کے لیے آئے ہیں, اور جو وہ والی زندگی ہے یا تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, یا اگر مانتے ہیں تو پھر کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شراب سے منع کیا ہے تو وہاں کیوں اجازت ہے, وہاں ہم یہ کیوں کر سکتے ہیں, یہاں پہ یہ اجازت نہیں وہاں پہ وہ کیوں ہے, جبکہ ہم اس دنیا اور اس دنیا کے جو حقیقت ہے صحیح معنوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیسے ہمارے لیے بنایا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یونیک ہے, ہر شخص کا ایک ڈیفرنٹ طور طریقہ ہے رہنے کا, کام کرنے کا, زندگی گزارنے کا. تو اس میں بھی جو بہت سے معاملات ہوتے ہیں ان کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے. آیت نمبر 44 کو دیکھیں, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں, پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے, ہم انہیں اس کی طرف آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا. استدراج کا ذکر کیا گیا ہے, گریجولی, آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اس طرف لایا جائے گا. یعنی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہماری ڈیلی سٹرگلز ہوتی ہیں, اور ہمیں اسی طرح کے 2 لوگ نظر آتے ہیں, 2 گروپس نظر آتے ہیں, کچھ لوگ جو بہت پریکٹسنگ ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ چیلنجنگ زندگی گزار رہے ہیں, ہم کس کو فالو کریں, ہم کس کے ساتھ وہ وقت گزاریں. تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اس جگہ پہ فکس کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کس کام کی طرف بڑھنا ہے. کیونکہ دنیا میں جس کو دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا, یہ تو گالی گلوچ میں ہے,
یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، یہ بہت ڈیرنگ طریقے سے دین کے خلاف بات کر رہا ہے، لیکن بھئی کیا اس کی سے ہے یا کیا اس کا لائف سٹائل ہے، یہ کس طرح سے یہ سب کام کر لیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پکڑ آ رہی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے فوکس پہ رہنا ہے۔ اور فوکس کیا ہے؟ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ کھینچے گا، اسی طرف لے کر جائے گا۔ اگر دنیا میں ہمارے سامنے کوئی ان کا مسئلہ نہیں بھی آتا، لیکن آخرت کے لیے تو حساب ہو گیا نا، بتا دیا گیا کہ وہاں پر کیا کچھ ہونا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ نہ سوچے کہ جی میں تو بہت نیک ہوں اور بس مجھے تو انشاءاللہ کوئی سرٹیفیکیشن مل گئی ہے کہ میں آسانی سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور جو نیکی کا اپرچونٹی آئے اس کو استعمال کریں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ تواضع رہے، ہیوملٹی رہے، جھکاؤ رہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے رکھیں، کبھی بھی ایسا اوور کانفیڈنس نہ آئے کہ ہم نے تو بہت نیکیاں کر لی ہیں، اور اللہ سے مزید نیکیوں کی توفیق بھی ہم مانگتے رہیں۔ آیت نمبر 45 کو دیکھیے، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اکارڈنگلی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس پورے پلان سے بچ جائے۔ آیت نمبر 46، کیا تو اس سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں؟ آیت نمبر 47، یا کیا ان کے پاس علم الغیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ اور پھر کیا کہا گیا؟ آیت نمبر 48 کو دیکھیے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس تو اپنے رب کے حکم کا انتظار کر، پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اب آپ دیکھیں اس پوری جو سینیریو کو، پورے انالیسس کو سمیٹا جا رہا ہے، اور کیا سمیٹ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ فرسٹریٹ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد میرے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نظر لگتی ہے، پیار کی بھی نظر لگ جاتی ہے، دشمن کی بھی، حاسدوں کی نظر لگتی ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ہمیں علاج پتہ ہونا چاہیے کہ معوذتین ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، رقیہ ہے، حجامہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم خود اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں پلیٹر میں کہ مجھے نظر لگائیں۔ جس طرح ہم اپنی پوری زندگی کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر لے کر آتے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہماری فیملی ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری خوشیاں ہیں، یعنی ہمارے پاس کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہوتا، کوئی پروڈکٹیو طریقہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ بھی اس طرح سے نظر لگاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ نیکی کے کام کرتے ہیں نا بہت زیادہ، تو تب بھی انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے رہنا چاہیے۔ اور یہ پوری سورت جو ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے اس بات پہ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ یعنی اتنا کچھ ہمیں سکھا دیا گیا اس صورت میں، اتنے میسیجز دے دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ جب ہم قرآن مجید سے کنیکٹ ہوں گے تو کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہے ذکر، یہ ہے ریمائنڈر جو ہیں ویسے تو اتنے ضروری ہوتے ہیں۔ مارکیٹنگ کی اگر آپ فیلڈ میں چلے جائیں تو وہ ہر وقت یہی طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی پروڈکٹس کا ریمائنڈر بار بار کیسے دیں، لیکن جو قرآن ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے کچھ لوگوں کے دل پہ وہ بوجھل اور بھاری پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی سرپرائزز نہیں ہمیں ملنے والے، اور ہمیں کیا ملنے والا ہے قرآن مجید سے، بار بار یہ ریمائنڈر ملنے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے کلام سے بار بار کنیکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم دنیا میں باہر دیکھتے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، کیا مشکلات چل رہی ہیں، تو دے سک اس ان، ہمیں وہ ایک دم کھینچتی ہیں، اور ہم ایک دم اپنے وہ نفس کی وجہ سے یا شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے کئی دفعہ ان کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا، اس کے میسیجز کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں کہ سورہ القلم الحمدللہ آج ہم نے مکمل کی ہے، جس میں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو باغ والے ہیں جنہوں نے نہ تو شکر گزاری کی اور نہ ہی اللہ کے حکم کے مطابق وہ کچھ دینا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں، تو ان کا کیا معاملہ ہوا۔ پھر یہ کہ جو تقویٰ والے ہیں ان کے لیے کیا کیا خوشخبری ہیں، جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کے لیے کیسا عذاب ہے۔ پھر یہاں پہ سجدے کی اہمیت کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ ہمیں اپنے سجدوں کو بڑھانا چاہیے، اور صبر کے ساتھ جو اپوزیشن ملتی ہے، جو مشکلات ہماری زندگی میں آتے ہیں، صبر اور تحمل کے ساتھ ہم رہیں گے اور قرآن کو تھام کے رکھیں گے تو ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔